बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका मेज़बान फैसल मुनीर। एक दफ़ा फिर हम आपके साथ मुखातब हैं रावलपिंडी से, और रावलपिंडी में ये शमशाबाद का इलाका है जहाँ पर मौजूद थे। रात को भी आपसे इसी जगह पर मुलाकात हुई थी और मुख्तलिफ मेहमानों से और मेज़बानों से भी आपकी बात करवाई थी। इस वक्त हमारे साथ बहुत ही अहम शख्सियत मौजूद हैं। ये जितना भी जो आप हमारी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये रिलीफ का सामान है, राशन है, इसके ये इंचार्ज हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर सरदार रिजवान अनीस साहब। आज उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले सर, आपको स्क्रीन के ऊपर खुश आमदीद कहेंगे। माशाअल्लाह, कई घंटों से आप लगे हुए हैं, दिन रात आप काम कर रहे हैं। थोड़ा सा हमारे नजरीन को बताइएगा कि इस वक्त जहाँ हम रावलपिंडी में हैं, यहाँ से हमने कहाँ जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। ये जो सामान हम पैक करवा रहे हैं, यहाँ से हमने DI खान यानी डेरा इस्माइल खान की तरफ इंशाल्लाह सफ़र करना है। तो ये हमारे पास हैं इस मौका पर, ये जो जहाँ पर पैकेज तैयार किए जा रहे हैं, ये 1000 ख़ानदानों के पैकेज यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं, जो इंशाल्लाह कल हमने सोमवार वाले दिन बाद नमाज ज़ोहर इंशाल्लाह डेरा इस्माइल खान में हमने ये तकसीम करने हैं। तकसीम यहाँ से कब निकलेंगे? यहाँ से इंशाल्लाह आज हम असर की नमाज के बाद निकलेंगे। तो इसके अलावा भी हमारे पास हैं तकरीबन 2000 फैमिलीज़ का सामान है जो ट्रकों में पैक हो चुका है। इंशाल्लाह वो मनाजिर भी आपको दिखाएंगे। हमारे तकरीबन 14 ट्रक इस वक्त तैयार हैं। उसमें हमारे पास राशन है, बिस्तर हैं और मलबूसात हैं। 10,000 से ज़्यादा नए मलबूसात हमारे पास मौजूद हैं, और इसी तरह हमारे पास बर्तन हैं और दीगर अशियाए खुर्दनोश भी हैं, और इस्तेमाल की चीज़ें जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। तो ये जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट की तरफ से हमने आज़ाद कश्मीर के अंदर से ये माल जो है वो जमा करके एक बड़े काफ़िले की सूरत में इंशाल्लाह हम वहाँ पर ले जा रहे हैं। रिजवान हनीफ साहब, आपके पास एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, लोगों का एतमाद है, लोग आपके ऊपर एतमाद करते हैं। उन्होंने आपको पैसे दिए, सामान दिया, राशन दिया, जो भी दिया, लोगों को कैसे यकीन दिलाएंगे कि उनका दिया हुआ एक एक रुपया जो है वो मुतलका जगह तक आप पहुंचाएंगे? देखिए, अल्लाह के फजलो करम से लोगों ने जितना भी हमारे ऊपर एतमाद किया, हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं, और लोगों ने अपनी अमानतें हम तक पहुंचाई। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला की तरफ से भी और उन लोगों की तरफ से भी हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उनका दिया हुआ एक एक पैसा और एक एक चीज़ जो है वो मुस्तहिकीन तक पहुँचाएँ, और अल्लाह के फजलो करम से हम इसका एहतमाम कर रहे हैं। ये आपको जो रज़ाकार नज़र आ रहे हैं, ये कल दिन 2 बजे के लगे हुए हैं। पूरी रात इन्होंने काम किया है, 1 मिनट के लिए भी ये सोए नहीं हैं, और अब तकरीबन इनको 24 घंटे होने वाले हैं। ये 1000 पैकेज जो सामान का यहाँ जो है ना वो बना रहे हैं, उसमें से तकरीबन अभी 700 तैयार हो चुका है और 300 अभी भी बाकी है, जो हमने अगले 2 घंटे में इसको करना है। तो जो लोग इतनी मेहनत करते हैं अल्लाह के फजलो करम से, दिन रात एक करते हैं, उनके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश है और एक ही उनकी नीयत है कि जो हमारे भाई इस वक्त सैलाब की वजह से मुतासर हुए हैं, किसी तरीके से हम उनकी मदद कर सकें और ये माल हम किसी तरीके से उन तक पहुँचाएँ। नाज़रीन, इस वक्त हम रावलपिंडी के अंदर मौजूद हैं, और इंचार्ज जो इस रियासत के अंदर आज़ाद कश्मीर के जो इंचार्ज हैं इस पूरे सिस्टम के, वो रिजवान हनीफ साहब हमारे पास मौजूद हैं। सर, ये बताएं कि ये जो इस वक्त आपके पास सामान है, ये सारे का सारा जो है वो आज़ाद कश्मीर से आया या दीगर अजला से भी आया, पंजाब, KPK वगैरह से? नहीं, ये हमारे पास टोटल सामान आज़ाद कश्मीर से है, और ये इस वक्त हमारी तीसरी खेप है जो हम सामान की तकसीम करने जा रहे हैं, और ये तकरीबन 2 करोड़ रुपए का सामान है हमारे पास। तो पहली खेप हमने मकरान डिवीज़न में तकसीम की थी, वो मीरपुर की तरफ से थी, और दूसरी खेप जो हमारी गई है वो तोसा, राजनपुर और इसी तरीके से बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में, वो ज़िला बिम्बर की तरफ से थी, वो 36 लाख रुपए की थी, और वो हमारी टीम अभी भी वहाँ पर पिछले 4 दिनों से काम कर रही है। और ये जो तीसरी हमारी सबसे बड़ी खेप जा रही है, ये कोटली, मीरपुर और इसी तरह पुंछ डिवीज़न और मीरपुर डिवीज़न की तरफ से है। और ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा का सिर्फ हमारे पास राशन है। जो लोगों ने कपड़े दिए हैं या बिस्तर दिए हैं, उनकी मालियत हमने नहीं लगाई। ये हमारा कैमरामैन भी दिखाएंगे, ये एक पैक जो बना हुआ है, ये एक पैक जो है वो एक फैमिली के लिए है। ये जो हम पैकेज तैयार कर रहे हैं, ये तकरीबन 1 मन का पैकेज है। इसमें आटा है, चावल हैं, चीनी है, अचार है, दालें हैं, पत्ती है, और इसी तरह माचिस है, और बच्चों के लिए टाफियाँ और इस तरह की चीज़ें। ये मिलाकर घी का एक डब्बा है 2.5 किलो का। ये मिलाकर 1 मन का पैकेज अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार कर रहे हैं।
اور تقریباً کوئی 5,000 سے 5,500 روپیہ ہمارا ایک پیکج کے اوپر خرچہ آ رہا ہے. اور اس طرح کے 2,000 پیکج ابھی ہمارے قافلے میں شامل ہیں جو ابھی ہم انشاءاللہ ہم نے تقسیم کرنے ہیں. ہمارا وہاں پہ ہماری ٹیمیں موجود ہیں. سروے مکمل ہو چکا ہے, سروے کی رپورٹ ہمارے پاس آ چکی ہے. ہم ٹرک جا کر ڈی آئی خان میں اپنے اپنے علاقوں میں ہمارے پاس جو رپورٹ ہے اس کے مطابق ہم ان کو لے جائیں گے, اور گاؤں کے اندر ٹائم ہمارا طے ہے, ہم جائیں گے اور مستحق لوگوں تک انشاءاللہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ تقسیم کریں گے, اور وہ بھی آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے. بہت شکریہ. رضوان حنیف صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے جو اس پورے سسٹم کے جو ہے وہ انچارج ہیں. انہوں نے خود جو ہے وہ تفصیل سے بتایا کہ جو ایک راشن ہے وہ تقریباً 5,500 کا ہے, اور ایک فیملی کے لیے وہ راشن ہے, اور اس میں جو کچن کی جو ضرورت اشیاء ہے وہ ساری کی ساری وہاں پر موجود ہیں. یہ دیکھیے یہ جو رضاکاران ہیں یہ پچھلے کئی گھنٹوں سے لگے ہوئے ہیں, اور سردار رضوان حنیف صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے رات کو ریسٹ بھی نہیں کیا. اب ان کو ریسٹ کب ملے گا یہ تو ہم ادھر موجود ہیں, ہم آپ کو بتاتے رہیں گے تفصیلات, لیکن یہ بڑی سپیڈ کے ساتھ کام جاری ہے. 1,000 جو فیملیز ہیں ان کے لیے یہ راشن تیار ہو چکا ہے. مزید 2,000 جو فیملیز ہیں ان کے لیے بھی راشن وہ تیار ہے. کچھ سامان ٹرکوں میں لوڈ ہو چکا ہے اور وہ گاڑیاں جو ہے وہ روانگی کے لیے بھی تیار ہیں. یہ باقی جو یہاں دیگر لوگ موجود ہیں, کوٹلی سے آئے ہوئے, دیرکوٹ سے آئے ہوئے, پنچ ڈویژن سے آئے ہوئے لوگ, یا بیمبر میرپور سے, وہ بھی یہاں پر موجود ہیں. یہ اس وقت ہم موجود ہیں ناظرین راولپنڈی شمس آباد کے علاقے میں, اور یہاں پر آزاد کشمیر سے جتنا بھی سامان ہے وہ یہاں پر لایا جاتا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ دیگر یہاں پر سوشل ورکرز بھی موجود ہیں جنہوں نے دن رات ایک کیا ہوا ہے. سر ویلکم کہیں گے اسکرین کے اوپر. ماشاءاللہ میرے خیال سے آپ اس پورے سسٹم کو کور بھی کرتے ہیں, زیادہ جو ہے وہ آپ کے پاس معلومات بھی ہوں گی. ہمارے ناظرین جو کہ براہ راست آپ کو دیکھ رہے ہیں, کیا تفصیلات ہیں؟ سب سے پہلے آپ اپنا تعارف بھی کروا دیں بات کرنے سے پہلے, اور میرے سوال کا جواب یہ ہے کہ میرا سوال آپ کے سامنے یہ ہے کہ کیا تفصیلات ہیں, لوگ جو دیتے ہیں, جوش اور جذبہ لوگوں کا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میرا نام عامر ضیاء ہے, میں راولاکوٹ ضلع پونچھ کا ذمہ دار ہوں. میں آپ کے سامنے ایک واقعہ نقل کرتا ہوں, بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے. ایک بھائی تھے, وہ انتہائی غربت کی حالت میں تھے اور وہ بیرون ملک کام کر رہے تھے. انہوں نے مجھے کال کی, اور کال کرنے کے بعد یہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شاید ان کے گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی ہے. وہ مسلسل رو رہے تھے. تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ بنی, آپ کیوں اتنے رو رہے ہیں, تو انہوں نے کہا جی کہ سیلاب کے اندر ہمارے بچے اور ہمارے وہ کلمہ گو مسلمان وہ جو ہے نا شدید متاثر ہیں اور ان کو نقصان ہوا ہے. تو میں اس وجہ سے, تو وہ ان کا جو رونا تھا وہ تھم نہیں رہا تھا, وہ مسلسل روئے جا رہے تھے. تو انہوں نے کہا جی کہ میرے پاس 42,000 روپیہ کسی ماد میں پڑا ہوا ہے جو میں نے گھر بھیجنا تھا. میں گھر نہیں بھیج رہا ہوں, وہ میں 42,000 روپیہ جو ہے نا وہ سیلاب زادگان کے لیے روانہ کر رہا ہوں. تو یہ جذبات ہیں لوگوں کے. تو اسی طرح مطلب لوگ ہمارے اوپر اعتماد کرتے ہیں اور سامان بھی دیتے ہیں, نقدی کی صورت میں بھی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرمائے. تو ہمارا تو پاکستان کے ساتھ رشتہ کلمے کا ہے. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. پاکستانیوں سے رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے. بے شک. ایک اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑے متحرک سوشل ورکر, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. جی سر, ماشاءاللہ عامر صاحب جوش اور جذبے کی بات کر رہے تھے, انہوں نے ایک مثال بھی ہمارے سامنے رکھی. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام پیر سلطان محمود شاہ ہے. میں وادی نیلم سے یہاں تشریف لائے ہیں. ہم اپنی ٹیم بہت دور سے آپ یہاں آئے. جی الحمدللہ. ہماری رات کو 2 ٹیمیں آئی ہیں یہاں. ایک ٹیم ہمارے یہاں JKUM جموں کشمیر یونائٹڈ ویلفیئر ونگ کے ساتھ میں خود شامل ہوا ہوں, اور دوسری ہماری ٹیم ڈیرہ غازی خان توسا شریف کی طرف روانہ ہو چکی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ وہ بھائی وہاں پہنچنے والے ہیں. اور جس طرح مجھ سے پہلے عامر بھائی نے بات کی, اہل نیلم کتنا ٹائم لگتا ہے نیلم سے یہاں آپ کو آنے میں؟ ہمیں نیلم کل ہم چلے تھے صبح تقریباً 11 بجے, دوپہر 11 بجے چلے تھے. رات مغرب کے بعد ہم یہاں پہنچے, اور ہم یہ جو راشن پیکج بنا ہے اس کے اندر ہم نے اپنا حصہ نیلم سے ڈالا ہے. اور جو ہمارے پاس ملبوسات اور بستر وغیرہ تھے وہ ہم نے کچھ توسا شریف کی طرف ڈیرائی خان کی طرف بھیج دیے ہیں, اور کچھ جو ہے وہ انشاءاللہ ابو علی بھائی
کے قافلے میں شامل کر کے، سردار رضوان حنیف صاحب کے قافلے میں شامل کر کے ڈیرہ اسمیل خان کی طرف انشاءاللہ۔ نیلم کے لوگوں کا جوش اور جذبہ جو ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ یقین جانیے اس بار تو نیلم کے لوگوں نے اور بالخصوص پورے کشمیر کے لوگوں نے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ہم لا الہ الا اللہ کے نظریے کے ساتھ اور جذبہ خدمت انسانیت کے ساتھ آگے بڑھے ہیں، اور الحمدللہ بڑی مقدار میں وہاں سے امدادی سامان اور نقدی رقم لے کے ہم پاکستان کی طرف سیلاب زدگان علاقوں کی طرف روانہ ہوئے ہیں۔ آپ کو ہم نے وہاں پہ بھی دیکھا اور رات کو بھی دیکھا، آپ کی مکمل کوریج دیکھی، آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ نے ہمارے تمام رضاکاروں کی حوصلہ افزائی کے لیے اپنا وقت دیا اور اپنے حصے کا آپ بھی دیا جلا رہے ہیں، اور ہماری آواز کو حکام بالا تک اور ہمارے دیکھنے والے مخیر احباب تک پہنچا رہے ہیں کہ جو آپ نے امانت ہمارے بھائیوں کو دی تھی، الحمدللہ ہمارے بھائی ان کو مستحق افراد تک پہنچائیں گے۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ بھائی، آپ کو اللہ پاک اس بات کا اجر دے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی عدنان صاحب بھی۔ حاجی عدنان صاحب، چونکہ حاجی عدنان صاحب کوٹلی سے آئے ہیں، حاجی صاحب ابھی ہم نیلم کے بھائی سے وہ بات کر رہے تھے، پونچھ کے جو بھائی ہیں وہ بات کر رہے تھے، آپ کے امیر جو ہیں ان کا تعلق بھی پونچھ سے ہے، اور کیا بات ہے کہ نیلم جو ہے وہ بہت دور ہے اور بڑا مشکل علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، اور وہاں کے لوگ بھی جو ہے وہ ان کا جذبہ دیکھ کے ہم حیران رہ گئے۔ فیصل بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جذبہ تو ہمیں اللہ کا دین سکھاتا ہے، خدمت انسانیت ہی وہ جذبہ ہے جن جذبات کو لے کر اتنے دور سے جو ہے وہ لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اپنا سامان لے کر، اپنی نقدی لے کر، اپنے علاقوں سے سامان اکٹھا کر کے آئے ہیں، اور ہمارا جو قافلہ ہے، جیسے کہ ہم آپ کو بار بار بتا رہے ہیں کہ ہم نے ڈی آئی خان کی طرف سفر کرنا ہے، تو یہ سارا کام جو ہے یہ خدمت انسانیت کا جو جذبہ ہے اسی سے۔ کوٹلی کی بات سمجھ آتی ہے، بھمبر کی بھی سمجھ آتی ہے، میر پور کی سمجھ آتی ہے، پونچھ ڈویژن کی بھی، لیکن جب ہم یہ سنتے ہیں کہ نیلم سے بھی بہت بڑا قافلہ بہت کچھ لے کر یہاں پر پہنچا، یہ بات بہت متاثر کن ہے۔ ہمارے کشمیر کے اندر لوگوں کے اندر جذبہ خدمت ہے، زندہ دلان کشمیر نے، میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ رقم کی ہے اس سیلاب کے، یہ جو موجودہ جو بحران آیا ہے ہمارے پاکستان کے علاقوں میں، جس طرح 2005 کے زلزلہ میں پاکستان کے لوگوں نے کشمیر کے اندر جو ہے امداد بھیجی اور ہمارے لوگوں کو ریلیف پہنچائی، اسی طرح الحمدللہ یہ کشمیر کے جو لوگ ہیں انہوں نے پاکستانیوں کے اب مشکل وقت ہے تو کشمیریوں نے بھی بڑھ چڑھ کر جو ہے اس میں حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہماری ان خدمات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں قائم رکھے ان جذبات کے ساتھ۔ یہ احساس ہے، یہی زندگی ہے۔ بہت شکریہ صاحب۔ جانے سے پہلے جو ہے ایک دفعہ پھر آپ کو تفصیل بتائیں، یہ ایک بہت لمبی لائن ہے، بڑی سپیڈ کے ساتھ ورکرز یہاں پر کام کر رہے ہیں۔ جموں کشمیر یونائٹڈ موومنٹ کا جو ویلفیئر ونگ ہے وہ یہاں پر بہت متحرک ہے، اور یہ 1000 فیملی کا جو راشن پیکج ہے وہ تیار ہو چکا ہے، اس میں تقریباً کچن کے متعلقہ ہر چیز موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ جو ہے وہ جو ہم تشریف یہاں پر لائے کوٹلی سے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سیٹھ عثمان کبیر جنجوا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، عثمان اعظم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور حاجی عدنان صاحب خود بھی یہاں پر موجود ہیں، اور ہم جو ہے وہ کل سے یہاں پر موجود ہیں، اور انشاءاللہ یہاں سے آگے بھی ہم نے جو ہے وہ ڈی آئی خان جانا ہے، اور وہاں سے بھی ہم کوشش کریں گے کہ اسی طرح براہ راست جو ہے وہ آپ کو اپڈیٹ رکھیں۔ ایسا صاحب، آپ کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے ناظرین کو جو ہے وہ ساری صورتحال براہ راست دکھائیں تاکہ وہ خود دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، ہمارے اندر جو کمی کوتاہی آپ کو نظر آتی ہے، کس طرح بہتر سے بہتر انداز سے یہ سارے مناظر ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں، وہ ضرور ہمیں بتائیے۔ جو چیز آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہم بہتر طور پر کر سکتے ہیں وہ بھی ضرور بتائیے گا، کیونکہ آپ کی رائے بہت اہم ہے، اس سے بھی ہمیں بہت سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ بھائی صاحب، بہت شکریہ، مبارک آپ کو، ماشاءاللہ آپ بھی لگے ہوئے یہاں پر سارے لوگ، آپ جو پورے آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، اور کیا بتایا تھا امیر صاحب نے کہ کب آج نکلیں گے آپ ڈی آئی خان کے لیے؟ وہ آج رات نکلنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ، تو رات سفر میں ہی گزرے گی، تو کل ہی وہاں پر مطلوبہ جگہ پر پہنچیں گے، تو وہاں پر ایک اور جانے سے پہلے ایک اور بات بتاؤں کہ یہ جو ورکرز یہاں پر لگے ہوئے ہیں کوئی ریسٹ نہیں ہے،
ये बिल्कुल रात को सोए नहीं है। कोई अपने तौर पर कोई किसी जगह कोई की गाड़ी में कोई सोया हो या कोई बैठा हो या किसी ने आंख लगाई हो या कुर्सी पर, तो अलग बात है, वरना ये पिछले 24 घंटों से बल्कि कई घंटों से मुसलसल काम पे लगे हुए हैं, कोई रेस्ट नहीं है। अल्लाह पाक यकीनन इस नेकी का इनको अजर दे सकता है। तो मैं अभी फ़िलहाल यहाँ रावलपिंडी से आपसे मुखातब था और शमशाबाद पर यहाँ पर हम मौजूद हैं जहाँ ये पैकेज तैयार हो रहे हैं। तो फ़िलहाल मैं यहाँ से इजाज़त लेता हूँ। मज़ीद कोशिश करेंगे कि जो मुख्तलिफ जो इनका जो गोदाम है जहाँ पर इनकी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं, अगर वहाँ पर हम अभी जल्दी पहुँच के तो वहाँ से भी मैं आपको बराह रास्त इंशाअल्लाह मनाज़र दिखाता रहूँगा। इसके अलावा हमारे 2-3 और बड़े अहम लोग हैं, उनसे बात नहीं हो सकती मुख्तलिफ अज़ला की, अगर वो आ गए तो उनके इंटरव्यूज़ भी आपके सामने पेश करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।